اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون صلوات۔ یہ عرض کر دوں کہ مجلس آج بھی اپنے وقت کے اوپر شروع ہو گئی تھی، افسوس پڑھا گیا تھوڑا، تو ہم لوگ انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے جب تک کوئی خاص مجبوری نہ ہو جائے، یعنی کوئی ایسا پروگرام آ گیا بیچ میں دوسرے کسی ادا خانے میں کہ جس کی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کی بھی کوشش کریں گے کہ یہ اس کے اندر جو وقت ہم لوگوں نے طے کیا ہے اس کے اندر شروع کریں اور اس کے اندر ختم کریں۔ میرے خیال میں اس سے بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مومنین کو جو شرکت کرنے والے ہیں ان کے دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ بھائی ہم اس وقت جائیں گے تو مجلس مل جائے گی اور اتنی دیر سے زیادہ ہم روکے نہیں جائیں گے، خواہ ہمارا وقت نہیں برباد ہوگا دوسری جگہ جانے کا یا دوسرے پروگرام یا اسی میں لوگوں کا ابھی فی الحال دفتر جانے کا سلسلہ، کچہری جانے کا سلسلہ سب کچھ موجود ہے، بچوں کے اسکول جانے کا سلسلہ، تو وہ شیڈول کر سکتے ہیں پراپرلی اگر ٹائم پراپر ہو تو آج بھی کوشش کیا ہم لوگوں نے شروع کر دیا ادھر، مطلب گڈو بھائی آئے ہیں، ادھر شروعات ہو گئی تھی ہم لوگوں کی، مطلب ٹھیک وقت پہ ہو گئی تھی، کل کی طرح ہی ہوئی تھی، ہاں وقت کے اوپر ہوئی تھی، تو سوچ ضرور ذرا تفصیل سے انہوں نے پڑھا لیکن مجلس شروع ہو گئی تھی۔ ہاں پڑھیں گے لیکن بہت زیادہ شاید نہیں پڑھا جا سکتا ہے، تو پڑھیں گے۔ ہم نے 2 ابواب قائم کیے تھے گفتگو کرنے کے لیے، اب یعنی پہلی دوسری تمہید ہو جانے کے بعد پہلی اور دوسری تاریخ کو اس آیہ مبارکہ کے سلسلے میں اور اس کے کنٹیکسٹ کے سلسلے میں ہلکی سی تمہید، سیاق و سباق کے سلسلے میں کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی قرآن میں اور اس کا مفہوم اور اس کا ریلیونس کیا بنتا ہے آج ہمارے لیے، تو اس کے بارے میں گفتگو میں ضروری سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا کہ کی جائے ہمیشہ کہ کیا کانٹیکسٹ ہے، کیا قرآن کیا پیغام دے رہا ہے، قرآن کی تلاوت تو سب لوگ کر لیتے ہیں، تو ہم کو ان باتوں کے اوپر تھوڑا سا وقت صرف کرنا چاہیے۔ اگر ادھر جگہ کم ہو رہی ہے تو آپ لوگ ادھر آ جائیے، یہاں بہت جگہ ہے، ادھر آ جائیے، آرام سے آئیے، تاکہ ہاں وہ ان کا کیمرہ وغیرہ رکھا ہے نا سراج صاحب کا، تو آپ لوگ ادھر آ جائیے تاکہ ادھر زیادہ کنجسٹڈ نہ ہو، تو آرام سے آئیے اور بیٹھیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ تو انشاءاللہ یہی رہے گا۔ جب بعد کی تاریخیں بالکل ویسی آ جاتی ہیں کہ جس میں پھر مراسم شروع ہو جاتے ہیں، 7 تاریخ ہے، 8 تاریخ ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں تو اپنا وقت کے اوپر جیسے ہوتی تھی ویسے ہوگی، اس میں نہیں کچھ کیا جا سکتا، مجبوری ہے۔ لیکن جب تک جو ایسے مجالس چل رہی ہیں، میرے خیال میں اب اگر ہم ختم کرتے ہیں 2 سوا 2 بجے بھی تو کوئی شاید مسئلہ نہ ہو، اس لیے کہ اب وہی حسن چچا کے یہاں کی مجلس ہوگی، اس کے بعد 4 بجے ہوگی، تو کافی وقت ہے، تو ہاں 4 بجے تو پھر لوگ جائیں گے، گھر بھی جائیں گے اپنا، تو ٹھیک ہے، مطلب اب اطمینان سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ کل کی گفتگو پریشر میں تھی کیونکہ ہم کو اس کے اندر ختم کر دینے کی جلدی تھی بات کو، کہ ختم کر دی جائے تاکہ سہیل بھائی کے یہاں کی مجلس کے وقت کے اوپر انکروچ نہ کرنے پائے ہماری گفتگو، اور وہاں جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ سب لوگ وقت کے اوپر پہنچ سکیں، ہم خود۔ تو یہ تھا، صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ پہلے پچھلے سال برسوں میں عشروں میں یہ کرتا تھا کہ ہر دن دہراتا تھا کہ پچھلے دن کیا گفتگو ہوئی تھی تاکہ ایک رابطہ رہے، اس کا سلسلہ قائم رہے، مگر یہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ ایسا کرنے میں بات کی تکمیل جہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ رہ جاتی ہے،
اور جو وہ ہے نا فرصت زندگی بہت کم ہے، تو جو کچھ دیکھا ہے، جو کچھ نظر سے گزرا ہے، جو کچھ سمجھ میں آیا ہے، وہ جی چاہتا ہے کہ بول جاؤں، اور میں جانتا ہوں، حتمی طور کے اوپر جانتا ہوں کہ اسی مجمع میں وہ ذہن موجود ہیں جو اس کو جذب کر رہے ہیں، اور جب جذب کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جب اس میں تخم ریزی ہوگی تو اسی بیج سے آگے نخل نکلتے ہیں، تو اسی بیج سے آگے نخل نکلتے ہیں، اور آخر آگے جب ہم بھی یہ جگہ خالی کر جائیں گے تو اور جو نئی نسل ہے اس کے ذہن میں وہ بات موجود ہونی چاہیے، تو لہٰذا میں اس کو تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں کوئی کنجوسی نہیں کرتا ہوں، چاہے وہ خشک ہو جائے یا خشک نہ ہو، جس کو سمجھنا ہے وہ سمجھ لے گا، جو نہیں، جو صرف مجلس میں شرکت کی غرض سے بغرض بنیت ثواب بنظر ثواب آئے ہیں، ان کو یقیناً ثواب ملے گا، لیکن اس کے لیے ان کو محروم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پھر موقع نہیں ملتا۔ تو اس وقت کچھ باتیں ضرور عرض کر دوں، تو میں نے کہا دو طرح کی باتیں میں نے سوچ رکھی ہیں، ابھی 3 دن شاید میرے پاس ہیں کہ جس میں تھوڑی سی گفتگو کی جا سکے، آج کا دن، کل کا دن اور پرسوں کا دن، جس میں کچھ گفتگو کی جا سکے۔ تو ایک تو یہ کہ میں نے اگرچہ تمہیداً ذکر کر دیا ہے کہ یہ آیت جس کی میں نے تلاوت کی یہ کس کانٹیکسٹ میں، کس سیاق و سباق میں، کہاں پر مرقوم ہے، لیکن پوری طرح سے گفتگو نہیں کی۔ ایک آیت کی، صرف اس سے پہلے کی ایک آیت کی، اس کا رابطہ بنانے کے لیے گفتگو کی تھی، تو ایک بار ترجمہ تو بہرحال دہرا ہی دوں اس آیت کا سب لوگوں کے لیے پھر سے، تاکہ ذہنوں میں تازہ ہو جائے کہ کیا ہے آیت، کیا ہے۔ 134ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ میں نے گزارش کی تھی آپ لوگوں سے، ممکن ہے کہ محرم کی مصروفیتوں میں آپ نہ دیکھ سکیں، یہ دیکھیے گا ضرور، نہیں تو میرا کام پیغام پہنچانا تھا، میں نے پہنچا دیا، آپ اس کو وصول کریں نہ کریں یہ آپ کا کام ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے، مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، ہے نا۔ وہ آپ جانیے گا کہ آپ تک یہ آواز پہنچی تھی، آپ نے اس کا کیا کیا۔ تو آپ سے ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ سورہ بقرہ کھولیے اور 134ویں آیت سے پہلے جاتے جائیے جہاں حضرت ابراہیم کا ذکر شروع ہوا ہے وہاں سے، اور اس کے بعد سے آپ دیکھیے کہ یہ کس سیاق و سباق میں، کس سلسلے میں یہ کہا گیا۔ جب یہ پتہ چلے گا کہ یہ کس سلسلے میں کہا گیا تو سمجھ میں آئے گا کہ آج کے دن میں ہمارے اوپر یہ منطبق کس طرح سے ہوتی ہے اور اس سے ہم کو کیا سبق لینا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ ترجمہ کیا ہے؟ یہ امت تھی، تلکا امتن قد خلت، جو چلی گئی۔ بالکل لفظی طور کے اوپر ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ جو جگہ خالی کر گئی، کیونکہ خالی، لفظ خالی عربی کا ہی لفظ ہے اور اسی سے بنا ہے، اسی مادے سے بنا ہے لفظ خلت، جو خالی کر گئی، جگہ خالی کر گئی۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ تو یہ امت جگہ خالی کر گئی، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا۔ دنیا کمائی کی جگہ ہے، وہ امت جس کا ذکر ہو رہا ہے، جس کی طرف اشارہ ہے نا، اس میں اشارہ ہے، یہ تل کا تو کسی کی طرف اشارہ ہے، تو یہ امت جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وہ امت جگہ خالی کر گئی۔ تو جب وہ اس زمین کے اوپر تھی تو زمین کمائی کی جگہ ہے، کسب کرنے کی جگہ ہے، اعمال کی جگہ ہے، تو اس نے اعمال کیے اور اس نے کمائی کی۔ وہ کمائی اس کی ہے، اس کی، لہا ما کسبت، جس نے کمایا اس کا ہے۔ بہت سیدھی بات ہے، جس نے کمایا، کمائی اس کی ہے، جس نے کمایا کمائی اس کی ہے۔ وَلَكُمْ، اور تم لوگوں کے لیے، ما کسبتم، تم ابھی دنیا میں ہو، جو کماؤ گے وہ تمہارا ہے، کوئی بے ایمانی تھوڑی ہے، جو انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، جو تم کماؤ گے وہ تمہارا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، تم نہیں پوچھے جاؤ گے اس کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وہ جانے والی امت جو کیا کرتی تھی اس کے لیے اب تم نہیں پوچھے جاؤ گے، یعنی
اس سے ظاہر ہے کہ یہ بات صاف صاف بین السطور صاف صاف لکھی ہوئی پڑھی جا سکتی ہے کہ تم اس کے لیے پوچھے جاؤ گے جو تم کرتے ہو. صلوات بھیجیں محمد. آج سراج میاں نے دل خوش کر دیا کہ ان کے مسدس کے بھی شاید موضوع یہی ہے کہ کربلا کو یاد تو ہم کرتے ہیں، بے شک بہت بڑا فریضہ انجام دیتے ہیں اور دعائے جناب سیدہ کا مصداق بنتے ہیں اور روتے ہیں، اور ہمارا ایک ایک آنسو قیمتی ہے، اور ہم جو یہاں آ کے بیٹھتے ہیں یہ قیمتی ہے، ہماری ساری جد و جہد قیمتی ہے. لیکن اس کے ساتھ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کربلا والوں نے جو کیا وہ ان کے ساتھ ہے، جون کر گئے وہ جون کا ہے، حر کر گئے وہ حر کا ہے. حر کا نام میں نے لیا، خاص کر کے میں نمونے کے طور کے اوپر پیش کرتا ہوں 2 لوگوں کو، حر اور پسر سعد، اور آج انشاءاللہ حر کا ہی ذکر کروں گا. حر کر گئے بہت کم. میں تاریخ کے کسی کتاب میں پڑھ رہا تھا ابھی کہ 1 ہفتے کے اندر حر کے جلدی ہونے والے فیصلوں نے، ایکشنز نے، ان کے اندر کی ذہنی حالت نے تاریخ کے اوپر جو پرنٹ چھوڑا ہے اپنا، وہ بہت کم کوئی ساری زندگی گزارنے کے بعد کوئی شجاع، کوئی جنگجو، کوئی بھی بہت مشکل سے چھوڑ پاتا ہے جو حر نے اتنے کم عرصے میں اپنی مہر لگا دی تاریخ کے اوپر. حر. صلوات بھیجیں محمد. حر ابن یزید ریاحی التمیمی، قبیلہ تمیم کے. تو ہم حر کا ماتم کرتے ہیں، ہم حر کا ذکر کرتے ہیں، ہم نام رکھتے ہیں فخر سے اپنے بچوں کا حر. تو یہ سب درست اپنی جگہ پر، لیکن کیا ہم میں حریت کے آثار ہمارے اعمال میں دکھائی دیتے ہیں؟ جب ہم میں حریت ہی نہیں ہے تو حر نے جو کیا ان کا تھوڑی کچھ کم ہو جائے گا. وہ تو کر کے لے گئے اپنے ساتھ، وہ تو کر کے لے گئے، اور ہمارے لیے ایک تابندہ مثال چھوڑ گئے کہ دیکھو حریت کا سالک یوں ہوتا ہے. اگر حر ہو، اگر حریت کے اوپر فخر کیا کرتے ہو، اگر آزادی نفس کی باتیں کیا کرتے ہو تو یوں ہوتی ہے آزادی نفس. حر ایسا ہوتا ہے، تو ایسا کر کے دکھاؤ نا. کرو گے تو تم کو بھی ملے گا جتنا جیسا تم نے کسب کیا کمایا ہوگا، نہیں کرو گے تو جو کماؤ گے وہ ملے گا. بہت حر اکیلے کوفے کے باشندے نہیں تھے جو کربلا کے میدان میں تھے. حر کوفے کے تھے، اور وہاں کوفے کے بہت سے لوگ تھے. اور ایسا نہیں ہے کہ حر اکیلے جانتے تھے کہ یہ فرزند رسول ہیں، سب جانتے تھے. جتنا بڑا لشکر جمع تھا سب جانتے تھے وہاں پر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت بہت صاف کہہ رہی ہے، تم سے نہیں کہا جائے گا. اب بہرحال معاف فرمائیے گا اس بات کے لیے. ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ کہیں کہ نہیں اس طرح سے کر کے آپ عزاداری کے مرتبے کو قطعی کم نہیں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ حر کو یاد کرتے رہیں گے تبھی حریت پیدا ہوگی. مگر قیامت کے دن محض ہم یہ کہہ کے کھڑے ہو جائیں کہ ہم نے تو اپنا نام حر رکھا تھا، اس لیے حر کے جو اعمال ہیں ہم تو حر کا نام لیا کرتے تھے، اس کی جزا ہمیں دے دیجئے. یہ آیت کہے گی وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا. صلوات بھیجیں محمد. تم ساری زندگی یزید وقت کی کفش برداری کرتے رہو اور کہو کہ ہم حر کا نام لیتے تھے، اس وجہ سے جو حر کے اعمال تھے ان کی جزا ہمیں عطا ہو جائے، وہ میری کمائی ہے. نا نہیں ملے گی. وہ حر کی کمائی تھی، وہ ایک امت تھی چلی گئی، وہ ایک امت تھی. کربلا والے اسی طرح سے
جتنے بھی امتیں گزری ہیں کربلا والوں کا ذکر فی الحال ہم لوگ کرنے بیٹھے ہیں، تو انہی کو کی مثال لے کے فی الحال گفتگو کریں۔ ویسے قرآن میں کس سلسلے میں ہوئی؟ اسی سلسلے میں ہوئی ہے، اس لیے کہ کربلا کی تمہید حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا قصہ ہے۔ تمہید کربلا ہے، مقدمہ کربلا ہے، فاتحہ کربلا ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واقعہ، اور انہی باپ بیٹوں کا ذکر کرتے کرتے یہودیوں سے یہ کہا گیا کہ وہ ایک امت تھی جو چلی گئی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، تم کو وہ ملے گا جو تم کماؤ گے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ لہذا ذکر کربلا کا افشردہ نچوڑ کا اصل یہی ہے کہ آپ اس سے حریت سیکھیں۔ سیکھیں کا مطلب اس پر عمل بھی کہیں کہیں دکھائی دینا چاہیے۔ اگر سیکھیں اندر تو عمل میں جھلکنا چاہیے کہ ہاں ہم میں حریت ہے، ہم میں جون کا جذبہ ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تو صحیح ہم اپنا کالا خون آپ کے سفید خون میں نہ ملا دیں، ہم میں یہ موجود ہے یہ بات، تو جب یہ موجود ہوگی، ہم نے کسب کی ہوگی تو ہم کو اس کا صلہ ملے گا۔ نہیں، کچھ اور کسب کرو گے اس کا بھی صلہ ملے گا۔ منع تھوڑی کیا گیا ہے بھائی کمائی کی جگہ ہے، جو جی چاہے کما لو، کس نے منع کیا ہے؟ اللہ نے اس میں کوئی منع ہی نہیں کی ہے۔ جو کما لو گے وہ تم لے جاؤ گے تم اپنے ساتھ، جو انہوں نے کمایا وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ تو اب ایک چیز جو میں نے طے کی تھی کہ وہ اس لیے کہ لوگوں کے اذہان میں چیزیں جو عام طور کے اوپر گفتگو میں رہ جاتی ہیں، یعنی جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ مجلسوں میں یا دوسرے ایسے مواقع پر، تو بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں، اور انسان اتنا مصروف ہو چکا ہے کہ کلام پاک مثلا پڑھتا تو ہے مگر اس کے اوپر اس کو دماغ لگانے کی فرصت نہیں ملتی۔ کچھ ہی لوگوں کو ملتی ہے، تو جن لوگوں کو ملتی ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بول دیں جو انہوں نے دیکھا، یا اگر کبھی مل گئی ہے یا کوئی چیز دیکھ لی ہے تو ایک تو میں چاہتا تھا کہ وہ ان آیتوں کے بارے میں، حالانکہ تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے اور پھر وہی ڈرائب بورنگ شاید ہو جاتا ہے کہ اگر میں آیتیں پڑھتا جاؤں اور اس کا تذکرہ کروں، لیکن ایک بار پڑھے دے رہا ہوں جلدی سے۔ تو ایک حصہ وہ ہے، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ ذرا تاریخ کا تجزیہ۔ ہم لوگ جب کہتے ہیں تاریخ، تشریف لے آئیے مولانا، ادھر جگہ ہے، ادھر آ جائیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عام طور پر روایتی طور پر ہم لوگ تاریخ کا مطلب سمجھتے ہیں کہ تاریخ بادشاہوں کی، جنگجوؤں کی، فوجی سپہ سالاروں کی کہانی ہے نا، فلاں نے یہ کیا، فلاں اتنے سن میں تھے، ان کے اتنے بچے تھے، انہوں نے وہ کیا۔ یہ تاریخ نہیں ہے۔ تاریخ کا جو دوسرا نظریہ ہے جو کہ اسٹیبلشڈ ہے ہر طرح سے، جس کو کہا تھا سائنٹیفک ہسٹری، وہ اس چیز کا مطالعہ نہیں کرتی خالی کہ فلاں بادشاہ تھے، ان کے بعد ان کے بیٹے فلاں تھے، اس کے بعد ان کے بیٹے فلاں تھے، ان سے جنگ ہوئی، ان سے جنگ ہو کے یہ جیت گئے، وہ ہار گئے، اتنے سے تاریخ داں کا کام نہیں چلتا۔ تاریخ داں یہ سوال اٹھاتا ہے کہ وہ کون سے حالات تھے، کیا فورسز تھے، کیا ہو رہا تھا معاشرے میں کہ جس کی وجہ سے وہ حالات تاریخ میں رونما ہوئے جو رونما ہوئے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں یا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے ایسے واقعے کی صرف ہم نے جو تاریخ لکھ رکھی ہے بس اتنی دور تک تاریخ داں اس کو دیکھتے ہیں؟ اسلام کی تاریخ اس وقت سب سے ایکٹیو جن چیزوں کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے اور سب سے زیادہ جس کے اوپر اکیڈمک کام ہو رہا ہے وہ تاریخ اسلام ہے تمام بڑی بڑی یونیورسٹیز میں۔ یقیناً ہم کہیں گے کہ وہ ہماری نہیں ہے، وہ ہمارے علماء کی نہیں ہے، وہ ان کی ہے، یہ ہم کہیں گے، مگر ہم کو کم سے کم ان لوگوں کو جو اس بات کا حزم و ضبط رکھتے ہیں کہ دوسروں کا بھی پوائنٹ آف ویو دیکھ سکیں، ان کو چاہیے کہ ان تاریخوں کو بھی پڑھیے۔ اچھا، اس میں کئی طرح کی ملیں گی، آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی ملیں گے جن کے ذہن میں تاریخ کا مطلب صرف پاور کا،
ثبت کیا جانا ہے، پاور کی ہیجیمونی ہے کہ طاقت قوت کیسے کیسے بنی ہے، وہ بھی ماننے والے ملیں گے. اور وہ ماننے والے جو ہیں وہ بہت کھلے عام بنو امیہ کے مدعا ہیں کہ جو کچھ کیا انہوں نے کیا، کیونکہ اسلام میں فتوحات انہیں نے کی. تاریخ میں آپ لکھیا یہ فتح کیا، وہ فتح کیا، وہ فتح کیا، وہ فتح کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو فتوحات انہیں کی ملے گی تو کہیں گے انہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں. مگر وہ بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے بڑی باریک بینی سے بہت سی ان باتوں کو دیکھ لیا کہ جو وفات رسول کے بعد سے واقعہ کربلا ہوتے ہوتے تک، یعنی جن حالات میں واقعہ کربلا پیش آیا ہے ان میں واقع ہوتی گئیں، وہ بہت ہی خاموشی سے ہونے والی سازشیں، وہ بہت آہستہ آہستہ ہونے والی گفتگو، وہ تاریخ کے دھارے، سماج کے اندر چلنے والے ہلکے ہلکے دھارے، وہ انسان کی فطرت کے تقاضے، انہوں نے وہ بھی دیکھ لیا. جو لوگ پڑھنے کا شوق رکھتے ہوں، بتا دے رہا ہوں، اس میں کنجوسی کوئی بات نہیں ہے. مثال کے طور پر فی الحال ایک کتاب بتا رہا ہوں کہ دی سکسیشن ٹو محمد بائی ولفریڈ میڈلنگ، نیٹ کے اوپر اویلیبل ہے، دیکھ لیجئے گا. لیکن ذرا اس سے دیکھیے گا، یہ سمجھ کے دیکھیے گا کہ یہ ہمارے علماء کی لکھی ہوئی تاریخ نہیں ہے کہ ہمیں بالکل ویسے ہی ملے گی کہ جو مطلب جس کو ہم سنتے آئے ہیں اور مانتے آئے ہیں. یہ ایک غیر کی لکھی ہوئی، ایک اسکالر کی لکھی ہوئی بات ہے. اس میں بہت سی باتیں ایسی لکھی ہوں گی کہ جس سے آپ کو ذرا پریشانی ہو سکتی ہے ذہنی طور پر، مگر جب آپ اس کا پورا مطالعہ کیجئے گا تو آپ کو یہ دکھائی دے جائے گا کہ میڈلنگ نے بڑی باریکی سے ساری سازشوں کو دیکھا ہے، بڑی باریکی سے ساری سازشوں کو دیکھا ہے اور سازشوں کو بے نقاب کرتا چلا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ صرف یہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، اس سے پہلے آپ جو اپنے ہاں کی کتابیں ہیں وہ ضرور پڑھیے. اور جب تاریخ اسلام کا خصوصاً ذکر ہوتا ہے تو یقینی طور پر شیعی ذرائع سے آنے والی جو تاریخیں ہیں وہ زیادہ مستند ہیں. بہت سیدھی عقلی دلیل کے بنیاد کے پر کہوں گا، وہ یقینی طور پر کسی بھی تاریخ داں کی نظر میں زیادہ مستند تاریخ ہونی چاہیے. کیونکہ وہ جو تاریخیں لکھی گئی ہیں، جو بڑے بھائیوں کے پاس جو مستند ہیں، جو مانی جاتی ہیں، وہ تاریخیں کب لکھی گئی ہیں؟ جابر حکمرانوں کے زمانے میں ایسی باتیں ظاہر لکھی جائیں گی کہ جو حکمراں کو خوش کرنے والی ہوں، جو حکومتوں کو خوش کرنے والی ہوں. تو ان کا لب و لہجہ، ان کی کاٹ چھانٹ، ان کی تراش، مثلاً شروع کی تاریخوں میں جناب امیر کے جتنے واقعات ملتے تھے ان کو بعد میں یہاں تک کہ علامہ جریر طبری تک نے اس میں سے کاٹ چھانٹ کی، کہہ کے کاٹ چھانٹ کی کہ فلاں جگہ یہ تھا، اس کو ہم ہٹائے دے رہے ہیں، ہمیں نہیں لگتا کہ اس کو لکھا جانا چاہیے. تو اس طرح کی کاٹ چھانٹ آپ کو ملے گی. تو ظاہر سی بات ہے، سمپل بات ہے کہ جو کھلے دل سے جو تاریخ لکھی گئی ہو وہ تاریخ مستند ہوگی، کہ جو چاپلوسی میں لکھی گئی ہو وہ تاریخ مستند ہوگی. صلوات بھیجیں محمد والے. اس لیے میں اس بات کو کہتا ہوں، تاریخ کے جو طالب علم ہیں دوسرے، یعنی عام طور کے اوپر تاریخ کے طالب علم، ان سے کہ بھائی اگر تاریخ دیکھنے کے لیے بیٹھے ہو اور اختلاف مل جائے کہ شیعی تاریخ داں کچھ اور لکھتا ہے اور دوسرے جو سواد اعظم کا تاریخ داں ہے جو درباروں سے منسلک رہا ہے، وظیفہ لیتا رہا ہے، اپوائنٹڈ رہا ہے، بڑے اپوائنٹمنٹ ہوئے ہیں، خاص کر کے عباسی خلافت میں دارالحکمہ ہی تھا بہت بڑا، جس کو ہلاکوں نے برباد کر دیا پورا. بہت کافی کچھ وہاں ترجمے اور بہت کچھ تھا تو بغداد میں. تو وہ وہاں سے، اور اس کے وہ بہت پیسے خرچ کرتے تھے عباسی خلفاء. تو وہاں جن لوگوں نے تاریخیں بیٹھ کے لکھی اور اس کے لیے وظیفے لیے اور پیمنٹس لیے اور سیلری لی، ان کی بات میں، اور یہ شیعی تاریخ داں جو بیچارے جان کے خوف سے رات کو چھپ کے ایک بتی جلا کے اپنی باتیں تحریر کرتے جاتے تھے اور بچتے جاتی تھی، دونوں میں اختلاف نظر آئے، تو واضح بات ہے کہ انہوں نے جو بات لکھی ہے اپنے جان کی بازی لگا کر کے وہ زیادہ حق ہوگی. انہوں نے جو بات لکھی ہے اس کے بادشاہ کے انفلوئنس میں ہونے کے پورے چانسز ہیں. صلوات بھیجیں محمد. تو بھیا اگر کربلا کو، حسین کو، حسینیت کو سمجھنا ہے تو دونوں چیزیں، قرآن بھی پڑھیے اور تاریخ بھی پڑھیے. بھاگنے سے مفر نہیں ہے.
بھاگیے مت. بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں عوام کے لیے باتیں نہیں ہیں. میں نہیں مانتا ہوں, عوام میں سے ہی اٹھتے ہیں لوگ. عوام اور خواص کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ جس کے اندر یہ جذبہ جاگ جائے کہ ہمیں یہ چیز جاننی ہے, وہ جانے گا. اس کے لیے کھلی ہوئی جگہ ہے, کوئی کھلا ہوا میدان ہے, سب کچھ موجود ہے. تو یہ دو چیزیں آپ ضرور دیکھنا شروع کیجئے. چلیے چھوڑیے, کل قرآن کی آیتوں کا تسلسل سے ذکر کر دیں گے. آج ذرا سا آ جاتے ہیں, بات تاریخ کی ہو گئی تو اسی کے اوپر. یہ جو کربلا کا تصادم ہے, صلوات بھیجیں محمد علیہ, یہ آخر ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پیغام دے کے گئے, اور اس پیغام کے مختلف کم سے کم 2 انٹرپریٹیشنز بن گئے, 2 تعویلیں کم سے کم بن گئیں کہ جن میں بہت اختلاف ہے. کہنے کو ایک ہے نا, بات ہے بھی اتحاد کی, ٹھیک ہے, ہم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, وہ بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, ہم بھی محمد رسول اللہ کہتے ہیں, وہ بھی محمد رسول اللہ کہتے ہیں, ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, وہ آپ بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم بھی روزے رکھتے ہیں, آپ بھی روزے رکھتے ہیں. پھر بھی کیوں ہے مسئلہ؟ اس کا جواب بہت سادہ ہے. ہم لا الہ الا اللہ کہتے تو ہیں, اس کا مطلب دوسرا سمجھتے ہیں, دوسرے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, اس کا مطلب وہ دوسرا سمجھتے ہیں. بات صاف ہے, بات صاف ہے, اس میں کوئی مروت نہیں کر پاؤں گا. صلوات بھیجیں محمد علیہ. ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں, لفظ وہی ہے, عربی وہی ہے, زیر زبر وہی ہے. آپ بھی محمد رسول اللہ کہتے ہیں, ہم دوسرا مطلب سمجھتے ہیں, آپ کچھ اور مطلب سمجھتے ہیں. تبھی یہ فرق ہے, ورنہ فرق ہو نہیں سکتا ہے. صلوات بھیجیں محمد. تو یہ کاہے کا جھگڑا کھڑا ہو گیا بھائی؟ اور ایک چیز کے اوپر ذرا آپ غور کر کے دیکھیے گا کہ اسلام کی تاریخ میں جو عظیم فتوحات ہوئی ہیں, بڑی بڑی, وہی جو جتنے جو ایسے والے جو مورخ ہیں جو صرف فتوحات کو دیکھتے ہیں, یہاں قبضہ ہوا, وہاں قبضہ ہوا, فلاں قلعہ فتح ہوا, فلاں جگہ محل بنا ہے نا, فلاں جگہ اتنی زبردست فوج گئی. بہت لمبی ہے, چھوٹی نہیں ہے, بہت بڑی تاریخ ہے. یہ جو ہے اس کے اوپر جو لوگ گفتگو کرتے ہیں ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے میں جن لوگوں کی دشمنی کا سامنا مستقل کرتے رہنا پڑا وہ کون تھے؟ قریش تھے کہ نہیں تھے؟ تھے کہ نہیں تھے؟ قریش تھے نا. مکے میں جو لوگ ان کی مستقل دشمنی کرتے رہے وہ قریش تھے. ان کو پناہ کس نے دی اور قریش سے بچانے کے لیے اپنے جان کی بازی کس نے لگائی؟ مدینے والوں نے. وہ انصار کہلاتے ہیں اسلامک ہسٹری میں. ہمیں بتائیے کہ رسول اللہ کے 200 سال بعد تک انصار میں سے کوئی ایک کسی پوزیشن آف پاور پر آپ کو دکھائی دیا؟ نہیں دکھائی دے گا, نہیں دکھائی دے گا, ایک بھی نہیں, سوائے اس کے کہ جناب امیر نے اپنے خلافت کے دوران کچھ گورنرز انصار میں سے بھی معین کیے تھے, بلکہ انصار کو پریفرنس دیا تھا انہوں نے, ورنہ اس کے علاوہ کہیں نہیں دکھائی دے گا. تو بنیادی طور کے اوپر تعویل کا, انٹرپریٹیشن کا فرق یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کے ساتھ ہمارے بڑے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے رنائساں کے لیے آئے تھے. رنائساں سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ اٹھ کھڑے ہونے کے لیے, اٹھ کھڑے ہونے کے لیے, دوبارہ سے مطلب طاقت جو ہے عرب میں, طاقت کو عرب میں اور قریش میں سمیٹنے کے لیے آئے تھے. بہت بڑے لیڈر تھے صاحب, جیسے بڑے لیڈر ہوتے ہیں, بڑے نیشنلسٹک لیڈر ہوتے ہیں. ہر مختلف نیشنز میں مختلف لیڈر پیدا ہوئے جنہوں نے اس نیشن کو, جب اس کی کمر ٹوٹی ہوئی تھی تو اس کو مضبوط کیا, اس کو پھر سے پائیدار بنایا. تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اس عمل کے لیے آئے تھے. کاہے کے لیے؟ قریش کو قوت بخشنے کے لیے. مگر
ہم یہ مانتے ہیں کہ رسول اس لیے نہیں آئے تھے، رسول رحمتن للعالمین تھے۔ رسول کا کام قریش کو یا عرب کو انسانوں کے سر کے اوپر مسلط کر دینا ہرگز نہیں تھا۔ رسول کا کام تھا عدل و مساوات و ربوبیت کے طرز کے اوپر سارے انسانوں کو متحد کرنا۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ اور یہ بات انہوں نے بہت کھل کر کے حج وداع کے موقع پر اپنے خطبے میں کہی تھی کہ کسی عرب کو کسی عجم پر، کسی عجم کو کسی عرب پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو صاحب تقویٰ۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی، بلکہ وہی ہم نے کہا ذرا میڈلنگ کو پڑھیے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ہم لوگ کہتے ہیں ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی، نا 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 نا، رسول کی آنکھ کھلی تھی۔ بہت پہلے سے یہ ریشہ دوانیاں شروع ہو گئیں کہ بھیا یہ تو قریش کو اوپر والا درجہ دینے کا تو ان کا پیغام ہے نہیں، مخالفت کر نہیں سکتے، کہہ نہیں سکتے حضور آپ تو قریش ہیں، حضور ہم بھی قریش ہیں، حضور اور قریش بھائی جو ہیں ان کو طاقت دیجئے، دوسروں کو کیوں دے رہے ہیں، اس کی ہمت ہے نہیں۔ تو وہیں بیٹھ کر کے باتیں کچھ اس طرح سے گھماؤ کہ پاور قریش کے ہاتھ میں آ جائے، دوسروں کے ہاتھ میں نہ جانے پائے۔ صلوات بھیجے محمد۔ اس لیے یہ سارا جدال قریشی نسل پرستی ورسز اسلام ہے۔ آج بھی بالکل درست فرمایا آپ نے، سارا جدال قریشی نسل پرستی ورسز اسلام ہے۔ سیدھی سی بات، قریشی نسل پرستی ایک بہت بزرگ صاحب نے، چھوڑیے دیکھیے گا پڑھیے گا پتہ چلے گا، جو کتاب ہم نے بتائی ہے اگر جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں گے ان کو پتہ چلے گا، ہے نا۔ بلکہ ہم لوگ غلط فہمی میں رہتے ہیں کچھ تھوڑی سی کہ نہیں وہ ایسے نہیں تھے۔ تو خیر بہرحال ایک بہت بزرگ صاحب نے بہت شروع سے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ جب یہ نہیں رہیں گے، چلے جائیں گے، تو قریش کی طاقت کیسے قائم کی جائے گی، کیسے مسلط کی جائے گی۔ اور اس میں جو سب سے بڑا خطرہ ان کو تھا وہ کس سے تھا بتائیے؟ حضرت علی ابن ابی طالب۔ ان کو معلوم تھا کہ علی کے ہاتھ میں پاور آیا اور ہمارا یہ پلان ملیا میٹ، نہیں کرنے دیں گے علی، کسی حال نہیں، جیتے جی نہیں کرنے دیں گے، برداشت نہیں کریں گے کہ کسی قوم کی بالادستی تمام انسانوں کے اوپر زبردستی قائم کی جائے۔ الائمۃ من القریش کا سنا ہے حدیث، سنی ہے کہ نہیں سنی ہے؟ کہ دلیل میں پیش کی گئی تھی یہ بات کہ جب خلافت کا انعقاد ہوا ہے تو دلیل میں یہ بات پیش کی گئی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا الائمۃ من القریش، لیڈر صرف قریش میں سے ہوں گے، امام صرف قریش میں سے ہوں گے۔ اور یہ بات ہم نے میڈلنگ میں پڑھی ہے، ہم اس کا شکر گزار ہیں ہم اس کے لیے۔ تو کہتا ہے کہ جب ایک صاحب نے، بزرگ نے ممبر پر بیٹھ کر کے یہ حدیث سنا دی، تو جب وہ ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے حکومت کر رہے تھے، تو دوسرا کوئی کیسے کہتا کہ نہیں ہم نے نہیں سنی تھی؟ پھر دسیوں کھڑے ہو گئے کہنے والے کہ ہم نے سنی تھی۔ ان سے پہلے کسی نے نہیں کہا تھا کہ ہم نے بھی یہ حدیث سنی تھی، ان سے پہلے کسی نے نہیں کہا تھا کہ ہم نے بھی یہ حدیث سنی تھی۔ حالانکہ جب انہوں نے کہا الائمۃ من القریش، تو اگر نسل کی بنیاد کے اوپر قربت تھی تو کیا علی قریش نہیں تھے؟ علی بھی تو قریش تھے۔ تو ان کے بنائے ہوئے اس کرائیٹیریا سے بھی علی حقدار تھے حکومت کے، اور ہر طرح سے حقدار تھے۔ تو علی کو تک، لیکن پھر بھی سارے اعمال اس طرح سے ہیں کہ علی پاور سے دور ہوتے چلے جائیں۔ نتیجہ، اب ساری باتیں، ساری تاریخ تو نہیں بیان کی جا سکتی آپ کے سامنے اس وقت اتنے کم وقت میں، آپ لوگوں کو معلوم ہے، خود ہی معلوم ہے۔ اس کے بعد سے ایک پیریڈ، دوسرا پیریڈ، تیسرا پیریڈ، ایک بغاوت کے بعد جناب امیر کا انعقاد بحیثیت حاکم۔ میں نے کل عرض کیا تھا اس بات کو کہ امام دوسری چیز ہے، حاکم دوسری چیز ہے۔
امام تو اللہ نے ان کو بنا دیا تھا، آپ ہٹا نہیں سکتے، آپ کسی اور کو بنا نہیں سکتے، حاکم بنانے کی کوشش آپ کر سکتے ہیں۔ اتنے دنوں تک بیٹھے رہے، اس کے بعد سب بھیڑ جمع ہوئی کہ حاکم بنائیں، تو حاکم بنایا آپ نے علی کو، تو علی کے ہاتھ میں زمام حکومت آ گئی۔ صلوات بھیجیں محمد تو حضرت علی کے ہاتھ میں زمام حکومت آ گئی۔ اب علی کی حکومت آتے ہی اب جو باقی ماندہ افراد قریش کے تھے انہوں نے ریشہ دوانیاں پھر سے شروع کی کہ اب یہ جمنے نہ پائیں، اور قریش کا دوسرا مضبوط قبیلہ بنی ہاشم کے ساتھ ساتھ بنو امیہ، جو اتفاق سے یہ بات بھی شاید کم لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہوں گے کہ اصل میں رسول کے انتقال کے بعد جب پہلا انعقاد خلافت ہوا ہے تو بنو امیہ بھی خاندانی رغبتوں کو دیکھتے ہوئے، خاندانی قرابتوں کو دیکھتے ہوئے بنو ہاشم کے ساتھ ہو کے مخالفت کر سکتا تھا۔ اس کا ایک بہت کھلا ہوا سنتے آئے آپ لوگ کہ ابو سفیان نے آ کے کہا تھا کہ بنو عبد مناف کو کیا ہو گیا، یا علی یہ تو آپ کا حق تھا۔ اور وہ کیوں کہا تھا؟ ظاہر ہے کہ اب وہ جانتے تھے کہ ہم کھڑے ہوں گے خلافت کے کلیم کے لیے تو ہمیں تو کوئی دے گا نہیں خلافت، علی کھڑے ہوں گے تو ان کو مل سکتی ہے خلافت، اور پھر ہم رشتہ داری بتائیں گے کہ ہم بھی بنو عبد مناف، آپ بھی بنو عبد مناف، ہم آپ تو چچیرے، تو پھر ہمارا اس میں سپورٹ ہم لیجیے اور دیجیے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے جو جواب دیا تھا کہ تم کب سے ہو گئے اسلام کے دشمن، خیر کے دوست، خیر خواہ، کہ تم آئے ہو ہمیں یہ مشورہ دینے کے لیے، سب کو آپ کو معلوم۔ لیکن یہ بات تھی کہ اس وقت تک بنو امیہ اور بنی ہاشم قریب آ سکتے تھے، اور آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے گا، باقاعدہ کوشش کی گئی ہے کہ بنو امیہ اور بنی ہاشم میں نا اتفاقی ہو جائے، باقاعدہ کوشش کی گئی ہے کہ عباس ام رسول، ابن عباس کے والد، اور حضرت علی میں ناچاتی ہو جائے، باقاعدہ کوششیں کی گئی ہیں خلافتوں کی طرف سے۔ تو یہ ہوتے ہوتے خیر صاحب اس کے بعد سے صفین جمل کا واقعہ ہوا، چھوڑیے صفین کا واقعہ، جمل کے واقعے میں بھی بظاہر یعنی ظاہرہ طور کے اوپر حضرت جناب امیر کی جس کو کہا تھا ڈیسیسو وکٹری، بالکل واضح فتح ہوئی تھی، واضح فتح، اس وقت تک ان کی قوت بالکل صاف ظاہر ہوئی بحیثیت کمانڈر، بحیثیت فاتح، بحیثیت امیر المومنین۔ اور اس کے بعد سے صفین کا واقعہ، بنو امیہ علمبردار اس بات کے کہ قریش کی رہے ہیجیمونی، اصل میں قریش کی ہیجیمونی ہے، اور قریش میں ہم ہیں سب سے زیادہ بنو امیہ، تو ان لوگوں نے اس کے لیے ریشہ دوانیاں شروع کیں، یہاں تک کہ معاویہ کی موت ہو گئی۔ صلح حسن معلوم ہے آپ کو، معاویہ کی موت ہو گئی، میں خود سنا چکا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام سے یزید نے طلب بیعت کی، ولید کی معرفت، انہوں نے انکار کر دیا، مکے تشریف لے آئے، مکے میں کوفے والوں کے خط آئے، کوفے کے لیے روانہ ہوئے حج کو ترک کر کے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے بڑا عجیب و غریب، شخصیتوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ کوفے میں نعمان ابن بشیر گورنر ہوا کرتا تھا، اس کو معزول کر کے معاویہ نے یزید نے، معاف کیجیے گا، یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو حاکم کوفہ مقرر کیا ڈوئل چارج میں۔ ڈوئل چارج ہوتا ہے نا، دو جگہوں کا چارج ایک ساتھ۔ بصرے کا گورنر وہ پہلے سے تھا، وہاں سے معزول نہیں کیا تھا اس کو، بصرے اس کو کہا کہ تم کوفے بھی جاؤ اور کوفے کو سنبھالو، اور وہاں سے نعمان ابن بشیر کو معزول کر دو۔ اسی بیچ میں اس سے پہلے، اس واقعے سے پہلے 30,000 افراد کوفے میں جناب مسلم کی بیعت کر چکے ہیں، اور جناب مسلم یہ خط لکھ چکے ہیں کہ آپ تشریف لے آئیے کوفے کی طرف۔ اور اب ابن عباس نے جو گفتگو کی ہے امام حسین علیہ السلام سے، اس میں ظاہر بظاہر ایک عام انسان کی سوجھ بوجھ والے انسان کی سوجھ بوجھ بہت صاف دکھائی دیتی ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، نہیں دیں گے۔ آپ نے سوچا اگر ان کو ساتھ دینا ہوتا تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ پہلے ظالموں کے جو عمال وہاں ہیں ان کو شہر سے نکال باہر کریں،
ابھی تو وہاں پر یزید کا گورنر موجود ہے، ابھی تو وہاں یزید کے ٹیکس کلیکٹرز موجود ہیں، ابھی تو وہاں یزید کی پولیس موجود ہے، ابھی تو یزید کا قبضہ موجود ہے بیت المال کے اوپر. تو کہاں انہوں نے کچھ کیا ہے؟ تو چاہتے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ آ کے لڑ لیں. تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ان کا کہ وہ کس وقت پلٹ جائیں گے. انہی حالات میں امام حسین علیہ السلام کوفے کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک اب جو کردار سامنے جس کا آج ذکر کرنا ہے، جس عظیم کردار کا، وہ ہے حر. حر ایک عظیم جنگجو ہیں، ماہر سپاہی، سپہ سالار جنگجو، ہمیشہ سے پہلے سے تاریخ میں بہادر ترین افراد میں سے. تو ابن زیاد نے اپنے جو اسٹریٹجی تھی اس میں سے ایک کام یہ کیا کہ اس نے کچھ دستے تشکیل کیے اور ان دستوں کو بھیج دیا پیٹرولنگ، جس کو کہا تھا نا پیٹرولنگ کے لیے، کہ کوفہ آنے جانے والے راستوں پر نظر رکھو. اور حکم یہ دیا حر کے ساتھ 1000 سوار بھیج کر کے کہ حسین جہاں ملیں ان کو اسکاٹ کرو، مطلب ان کے ساتھ ساتھ رہو، ان کو گھیرے رکھو، اور ان کو یا تو وہ راضی ہو جائیں یزید کی بیعت کے اوپر، بلکہ میری بیعت اس نے کہا تھا، ابن زیاد کی بیعت کے اوپر، یزید کی بیعت تھرو ابن زیاد، اور یا تو وہ اس کے اوپر راضی ہو جائیں یا ان کو گرفتار کر کے لے آؤ. ابھی اس نے جنگ کا حکم نہیں دیا تھا، ابھی تک جنگ کا حکم نہیں تھا. اس کے آگے کی روایتیں آپ حضرات جانتے ہیں کہ صحرا میں امام حسین علیہ السلام ایک منزل کے اوپر قیام فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ پانی بھر لیا جائے، پانی بھر لو. آپ کہیں گے، تاریخ داں کہے گا کوئی عجیب حکم نہیں ہے، عرب کے صحرا میں سفر کرنے والے جہاں پانی ملتا پانی کا ذخیرہ کرنے کا حکم دیتے ہی پانی کا ذخیرہ کر کے ہی قافلے چلتے تھے. حسین نے پانی کا ذخیرہ کروایا، قافلہ آگے بڑھا، یہاں تک کہ کوفے کے راستے کی طرف سے گرد اٹھتی دکھائی پڑی. عرب کے صحرا کے آزمودہ کار مسافروں نے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے اٹھتی ہوئی گرد کو دیکھا ہوگا. لوگوں نے کہا، مولا یہ کوفے کی طرف سے فوج آ رہی ہے، ہو سکتا ہے یہ دشمن کی فوج ہو، مقابلے کی تیاری کرے. کریم ابن کریم آقا کہتا ہے، نہیں آنے دو، انسان ہیں، مسلمان ہیں، آنے تو دو. لوگ آتے ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ پیاس سے ہانپتے جانوروں کی بھی زبانیں نکلی پڑی ہیں. حسین سب کو پانی پلانے کا حکم دیتے ہیں، یہاں تک کہ جانوروں تک کو پانی پلاتے ہیں. ایک جوان جس نے کربلا کے واقعے کے بعد یہ واقعہ سنایا، جو حر کے لشکر میں موجود تھا، کہتا ہے کہ حسین میرے قریب آئے، مجھ میں اتنا دم نہ تھا کہ میں سر اٹھا سکتا. انہوں نے مجھے شفقت سے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا بھتیجے بیٹھ جا، اور اپنے ہاتھ سے مشک کا دہانہ کھولا، اپنے چلو سے مجھے سیراب کیا. یہ وقت گزر گیا، ظہر کا وقت آیا. حسین نے حر کو بلایا، کہا حر ظہر کا وقت ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تم اپنے لشکریوں کے نماز کی امامت کرو گے یا ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے؟ حر نے کہا نہیں آقا، نہیں سید، نہیں اپنا رسول اللہ، آپ کی موجودگی میں یہ ہمت نہیں کر سکتا کہ میں نماز پڑھانے کھڑا ہو جاؤں. آپ نماز پڑھائیں، میں اور میرا سارا رسالہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے گا. نماز تمام ہوئی. حسین نے خطوں کے جھولے منگوائے، کھول کے ڈال دیے، کہا دیکھو تم کوفے والوں نے اصرار کے ساتھ مجھے بلایا تو میں ادھر آیا ہوں، ورنہ میں ادھر نہ آتا. تمہاری مہمانی پر، تمہارے بلانے پر، تمہاری دعوت پر آیا ہوں. تو اب اگر تم کو میری دعوت پسند، میرا بلانا پسند نہیں ہے، ہمارا کوفے آنا پسند نہیں ہے،
تو بتا دو میں لوٹ جاؤں گا، جدھر سے آیا ہوں ادھر لوٹ جاؤں گا۔ حر نے کہا کہ مجھے ان خطوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ تاریخ داں جنہوں نے اس کے اوپر بحث کیے وہ کہتے ہیں کہ حر سچ کہہ رہے تھے، انہیں واقعی ان خطوں کے بارے میں خبر نہیں رہی ہوگی، جو حالات جو پہلے کے ہیں وہ اتنی تفصیل میں جانے کا نہیں، تو اس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ ان کو ان حالات کی خبر نہیں تھی۔ ویسے ہی ان کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر نہیں تھی، وہ اس سے پہلے روانہ کیے جا چکے تھے۔ ان کو خبر نہیں تھی کہ کہ ابن زیاد نے اس طرح سے دھوکے بازیاں اور اس طرح کے مظالم کوفے میں جاری کر رکھے ہیں۔ جب حر نکلے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ امیر کا حکم ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، اور نہ تو آپ کوفے کی طرف جائے اور نہیں میں آپ کو واپس مدینے یا مکہ حجاز کی طرف بھی نہیں جانے دے سکتا۔ امام حسین علیہ السلام نے پھر بھی ارادہ کیا حجاز کی طرف جانے کا، بہت مشہور واقعہ ہے۔ گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے، کاروان تیار ہوا، جب بڑھنا چاہتے تھے تو حر آگے بڑھا اور امام حسین علیہ السلام کے لجا امام حسین علیہ السلام کی لجا میں فرس تھام لی۔ حسین عجیب جملہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، ایک شجاع عرب کے لیے اس کی ماں کا نام لیا جانا بہت بڑی بات تھی۔ حر بلبلا گیا، مگر جواب میں کیا کہا؟ مولا آپ کی مادر گرامی خاتون جنت نہ ہوتی تو میں جواب دیتا، مگر میں کیا جواب دوں آپ کو؟ خیر اسے یہ بات طے ہوئی کہ لوگ کربلا کی طرف ایک الگ راستے پر اور کوئی راستہ منتخب کیجئے۔ تو امام حسین علیہ السلام جس راستے پر چلے وہی راستہ کربلا تک پہنچتا تھا، اور ساتھ ساتھ چلا۔ اب اس میں دیکھنے کی بات ہے کہ امام نے ہدایت کا انتظام کرنے سے پہلے حر کا کس طرح امتحان لیا۔ ایک امتحان تو یہ جس میں حر کامیاب ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، ان کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھانے کی کوشش کرنے کی جرت نہیں کی، نہ ان سے علیحدہ ہوا۔ ظاہر ہے کہ معرفت کا بیج حر کے ذہن میں موجود ہے کہ یہ فرزند رسول ہیں، یہ سید حجاز ہیں، یہ سید المومنین سید المسلمین ہیں، ان کے ساتھ گستاخی نہیں کی جا سکتی۔ دوسری بات، جب اس نے احترام جناب سیدہ میں ان کا نام تک نہیں لیا تو یہ بات واضح ہو گئی کہ حر کے سینے میں چنگاری موجود ہے، ہوا دینے کی ضرورت ہے۔ حالات ہوا دیں گے، حالات ہوا دیں گے، اور وہ چنگاری شعلہ بلکہ شعلہ طور بن کے چمکے گی۔ وقت گزرا، حر نے حالات لکھ کے بھیجے ابن زیاد کو، کہتا ہے کہ کسی ایسی جگہ میں اترواؤ جہاں پانی نہ ہو، بے آب ہو گیا۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا، جب کوئی فوج کہیں قیام کرتی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھتی ہے کہ اس جگہ جہاں وہ قیام خیمہ جہاں ڈال رہی ہے اس کے حالات ایسے ہوں آس پاس کے کہ پانی کی سپلائی ہو، کچھ چار طرف سے تین طرف سے وہ جگہ گھری ہوئی محفوظ ہو کہ وہاں پر دشمن حملہ نہ کر سکیں۔ تو ایسی جگہ پر اترواؤ کہ جہاں یہ سب کچھ نہ ہو۔ آگے کے واقعات آپ کو سب کے سب معلوم ہے کہ کربلا میں یہ خط ملا حر کو، اور جو قاصد بھیجا تھا ابن زیاد نے اس کو جاسوس بنا کے بھی بھیجا تھا، اور یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ اگر حر اس پر عمل نہ کرے فوری طور پر تو حر کو معزول کر دینا اور تم یہ سب کرانا۔ حر نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ آپ یہاں اتریں، ندی پر نہ اتریں، اور وہ سارے واقعات آپ مراسی میں سنتے آئے ہیں، مرثیوں میں نقل ہیں کہ کس طرح حضرت عباس ذوالجلال کو جلال آیا، قریب تھا کہ تلوار چلتی کہ حسین آئے، آگے بڑھے،
शेर को समझाया हम ही जंगल में जा रहेंगे। हुसैन जंगल में, सूखे जंगल में खैमा बरपा हुआ। उधर पिसर साद 4000 लश्कर के साथ वारिदे करबला हुआ और अब हुर सेकंड कमांड में है। अब कमांड हुर की नहीं पिसर साद की है। वक्त गुजरता जाता है, बात होती जाती है। इब्न ज़ियाद का इसरार है कि बैत से कम किसी बात पर हुसैन को नहीं छोड़ सकते, बैत से कम किसी बात पर नहीं छोड़ सकते। और हुसैन सब कुछ देने तैयार है, बैत करने तैयार नहीं है। यहाँ तक के शबे आशूर आई, आप हजरात सुनते आए हैं, फौज अशकिया जमा हुए, यलगार हुई हुसैन के खैमे की तरफ। अब्बास आगे बढ़े, नज़े से ज़मीन पर लकीर खींची, क्या इरादा है, रुको हुसैन से पूछ के आता हूं। खबरदार कदम उधर से इधर ना बढ़े वरना सर कंधे पर नहीं बचेगा। ये सब कुछ हुआ। हुसैन ने तमाम ज़ाकिरीन कहते हैं एक रात की मोहलत ली इबादत के लिए। मैं कहता हूँ ना ना ना, आप समझे नहीं। हुसैन ने एक रात की मोहलत दी। हुर तो अभी उधर है ना, उसको हुर्रियत बुला रही है। अभी तो उसका ज़मीर रात भर जाग के उसे झिझोड़ेगा। सुबह हुई, फौज रास्ता हुई, फौज यजीद में एक जवान दिखाई देता है जो मुस्तरिब है, जिसका घोड़ा कभी आगे बढ़ता है कभी पीछे, जिसके जिस्म पर राशा है। किसी ने कहा हुर तेरी ये क्या हालत देख रहा हो। कोई मुझसे पूछता कूफे में सबसे शजा कौन है तो मैं तेरा नाम ले लेता। हुर ने अजीब सवाल किया। सवाल के जवाब में कहते हैं तूने अपने घोड़े को पानी पिला लिया। उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल पिला लिया, जंग की तैयारी है। अब आए हो तुझ पर फरजानदान रसूल प्यासे और यहाँ घोड़े पानी पिए। हुर का घोड़ा फिर आगे बढ़ा, पेसर साद के पास पहुँचे। क्या अब जंग नहीं टल सकती, कोई रास्ता नहीं। पेसर साद ने कहा नहीं अब जंग ही होगी क्योंकि इब्न ज़ियाद यही चाहता है। फिर फौजियों ने देखा, पेसर साद ने देखा, हुर का घोड़ा धीरे धीरे बीच में मैदान के बढ़ता जाता है। बहुत से लोग ये समझे हुर जंग में हमला करने में पहल करना चाहता है। यहाँ तक के बीच मैदान में शहसवार ने घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा उड़ चला राह जन्नत की तरफ अपने सवार को लिए। उधर हुसैन ख़याम में दुश्मन की फौज से घोड़सवार को आते देखा गया। हुसैन मुस्कुरा दिए, हाँ हाँ एक रात की दी हुई मोहलत काम आ गई। अब्बास मेहमान आ रहा, अब्बास जाइए मेहमान आ रहा है। लोग कहते हैं हुर ने जब देखा कि अब्बास आ रहे हैं, हुसैन खड़े हैं, अपनी ज़रा पलट दी, उसको घोड़े से गिरा दिया, घुटनों के बल चलते हुए आए। मौला आपका मुजरिम हो, बख्श दो या सजा दो। हुसैन ने करीब ने कलेजे से लगाया और पहला शहीद मैदान करबला का वापस फौज यजीद की तरफ मकातिल में है कि बहुतेरों को वासिले जहन्नुम करके हुर गिरे। मौला को सलाम कहा, मौला आए जानू में सर लिया। हुर ने
آنکھیں کھولی، عالم نظا میں پوچھا مولا میری خطا معاف۔ مولا نے فرمایا پیش ہے میں راضی، میرا خدا راضی، مبارک ہو حر۔ مولا نے رومال سیدہ، ارے انہی سیدہ کا رومال جن کے احترام میں تم نے جن کا نام نہ لیا تھا، تمہاری پیشانی پر باندھا۔ یہ تحفہ مبارک ہو حر، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔